متی صاحب ہر الیکشن میں کیوں اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ ہوتے ہیں، پھر الیکشن کی شفافیت پر سوال اٹھتے ہیں، الیکشن مشکوک ہو جاتے ہیں، پھر لوگ رزلٹس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ دیکھیں یہ سوال تو ضرور اٹھتے ہیں، خاص طور پہ جب اداروں کی طرف سے کچھ دن پہلے یقین دہانی کرائی جاتی ہے پوری قوم کو کہ انٹرنیٹ بند نہیں ہوگا، ٹیلی فون سروسز بھی چلتی رہیں گی، اور پھر اچانک جس روز انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے تو ہمیں چیف الیکشن کمشنر کا یہ بیان سننے کو ملتا ہے کہ اگر موبائل فون سروس کھول دی تو کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا تو پھر کون ذمہ دار ہوگا۔ تو یہ معلوم نہیں کیوں ہمارے جو ادارے ہیں، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جو خفیہ ادارے ہیں، ان کو ایک آسان راستہ ملا ہوا ہے کہ پورے آپ نظام کو پیرالائز کر دیں، کمیونیکیشن کے سسٹم کو فون بند کر دیں سارے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو پھر اگر فون بند کر دینے سے ہی امن و امان قائم رہتا ہے تو پھر پورا سال بلکہ پورے 5 سال فون سروسز بند کر دیں، اور جن لوگوں نے اربوں روپوں کی اور ملینز آف ڈالرز کی پاکستان میں کمیونیکیشن کے سیکٹر میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، ان ساروں کو گھر بھیج دیں، انہیں کہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارا امن و امان خراب ہوتا ہے۔ تو ہم یہ پتھر کے زمانے میں واپس جانا چاہ رہے ہیں، اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ تمام تر جدید ٹیکنالوجی اور گیجٹس ہونے کے باوجود بھی ہمارے پاس آسان راستہ یہ ہے کہ جب کوئی وی آئی پی سڑک سے گزر رہا ہو تو پوری شاہراہ کو بند کر دیں، اور جب کوئی الیکشن ہو رہا ہو تو پورے ملک کے ٹیلی فون سسٹم کو جو ہے وہ بند کر دیں، انٹرنیٹ کو بند کر دیں۔ اور یہ بھی جو میں آپ سے ابھی بات کر رہا ہوں، یہ گھر میں جو وائی فائی نیٹ ورکس ہیں گھروں میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ گھروں کے نیٹ ورکس کام کر رہے ہیں، لیکن باہر جو لوگ موبائل لے کے نکلتے ہیں ان کے لیے وہ موبائل فون ناکارہ ہو چکا ہے، اور ریئل ٹائم میں فیلڈ سے کسی قسم کی رپورٹنگ ہونا ممکن نہیں ہے ریئل ٹائم میں۔ اور یہ بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے الیکشن کے عمل کی شفافیت کے اوپر کہ اگر کوئی بھی واقعہ وہاں ہوتا ہے، کوئی دھاندلی ہوتی ہے، کوئی پولنگ ایجنٹس کے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی گنتی میں گڑبڑ ہوتی ہے، تو آپ ریئل ٹائم میں اس کو رپورٹ نہیں کر سکتے۔ یہی مسئلہ ہے بہت زیادہ متی اللہ جان صاحب، بہت سارے پولنگ سٹیشنز ایسے ہیں جہاں پر پولنگ سٹارٹ نہیں ہو سکی ہے، جو ووٹرز ہیں وہ پولنگ سٹیشنز پر موجود ہیں لیکن ووٹ کاسٹ نہیں کر پا رہے ہیں، اور یہی صورتحال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ووٹرز کو بھی مشکلات ہیں۔ دیکھیں اگر آپ کا کوئی فیملی ممبر گیا ہے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے تو وہ لوکیشن آپ کو پن ڈراپ کر دیتا ہے کہ جناب آپ بھی وہاں پر پہنچ جائیں۔ تو یہ بہت سے لوگوں نے آج یہ چیک کرنا تھا 8300 پر میسج کر کے کہ کہاں پر انہوں نے جانا ہے۔ اچھا اس کا ایک اور بھی تو وجہ ہو سکتی ہے نا، کل جو 2 انسیڈنٹ ہوئے ہیں اس کے بعد میں بھی سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی چیز آئی ہو ڈیسیژن گیا ہے، لیکن مسئلہ یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ جیسے متی اللہ جان صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ آج کا دن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے نا، 5 سال کے لیے کسی حکومت کا ہم انتخاب کرنے جا رہے ہیں، تو جو بھی کسی ووٹر کو آج مسئلہ آ رہا ہے، پولنگ سٹاف کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے، کہیں پر کوئی دھاندلی ہو رہی ہے، کہیں پر کوئی افراتفری والی سچویشن ہے، تو وہ پھر کس طرح سے پتہ چل سکے گی، اس کا حل کیسے ہوگا؟ جی متی صاحب۔ جی بالکل، دیکھیں 21ویں صدی میں ہم داخل ہو گئے ہیں، اور آج اگر ریئل ٹائم میں کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوتی تو پھر بعد میں اس کے رپورٹ ہونے کا کیا فائدہ؟ مگر مجھے لگتا ہے کہ جن لوگوں نے جو بھی اس الیکشن میں کارروائی دکھانی ہے ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری کارروائی میں کوئی رکھنا نہ ڈالے، بعد میں جو مرضی تنقید کرتا رہے، گالیاں دیتا رہے، برا بھلا کہتا رہے، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن فی الحال جو بھی لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ تو اپنی کارروائی جاری رکھیں گے، اور میڈیا جو ہے جس کا یہ کام ہے کہ ریئل ٹائم میں عوام تک خبریں پہنچانا، ان کو معلومات دینا، وہ اپنا کام اگر نہیں کر سکتا ریئل ٹائم میں تو پھر یہ تو اخبار والا ماحول بنا دیا انہوں نے کہ اگلے روز اخبار میں پڑھ لیجئے گا، کیونکہ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر فوری طور پہ تو کچھ بھی نہیں آ سکے گا۔ تو ہم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ اب زیادہ سے زیادہ کیا ایک وہ ٹیلی فون موبائل ٹیلی فون کی فیسلٹی ہوتی تھی جس پہ آپ فوراً فون کر کے بیپر دے کے حالات سے بتا دیتے تھے، ویڈیو تو پہنچانا دور کی بات، اب آپ فون بھی اگر نہیں کر پا رہے فیلڈ سے تو پھر میرے خیال میں تو پھر ایسے الیکشن کے اوپر سوال تو اٹھیں گے۔ مگر بات یہ ہے کہ سوال 2018 میں بھی اٹھتے رہے، کسی کو کیا فرق پڑا، کسی کا کوئی احتساب ہوا، کسی کی کوئی جواب طلبی ہوئی، اب بھی ہو جائے گا۔ تو جب تک یہ معاملات جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے منتخب نمائندے اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، اور اب ستم ظریفی دیکھیں گے ہم اپنے نمائندوں کو منتخب کرنے جا رہے ہیں، اور یہی وہ نمائندے ہیں کہ کل جو حکومت میں آئیں گے تو یہ لوگ بھی اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، معلوم نہیں کس کے دباؤ میں کرتے ہیں، تو پھر ووٹ مانگنے کا کیا فائدہ؟ پھر لوگوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ پھر لوگ اچھا متی صاحب، میرا کوشچن الیکشن کمیشن کی کارکردگی کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ایک سوال تھا جو بیچ ہی میں رہ گیا کہ کچھ پولنگ سٹیشنز ایسے ہیں، بلکہ کچھ کے متعدد ایسے ہیں جہاں پر نہیں کیا کہتے پولنگ کا عمل شروع ہو سکا۔
अच्छा, ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। सॉरी मती साहब, ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद वापस आपको कंटिन्यू करते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज संदेला साहब हमारे साथ शामिल थे, उनका हम शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि उन्होंने भी अपना वोट कास्ट करने के लिए जाना। संदेला साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं और फैसला पाकिस्तानियों को एक ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन। स्टे ट्यून्ड।